اس لیے میرے محترم بھائی آج اپنے آپ کو بڑی توجہ سے بٹھائیے گا, بڑے انہماک سے سماعت سنیے گا. اللہ اللہ, اور میں کہنا چاہوں گا وہ لوگوں جس کی نماز اچھی اس کا ایمان اچھا, جس کی نماز اچھی اس کا اسلام اچھا, جس کی نماز اچھی اس کی ذات اچھی, جس کی نماز اچھی اس کی بات اچھی, جس کی نماز اچھی اس کی اولاد اچھی, جس کی نماز اچھی اس کا رزق اچھا, جس کی نماز اچھی اس کی دولت اچھی, جس کی نماز اچھی اس کی عبادت اچھی, جس کی نماز اچھی اس کی ریاضت اچھی, جس کی نماز اچھی اس کی دنیا اچھی, جس کی نماز اچھی اس کی آخرت بھی سب سے اچھی اور اعلیٰ ہے. اللہ اللہ. اس لیے میرے محترم بھائی نماز کو درست پڑھنا اور نماز کو صحیح کرنا بڑا ہی اعلیٰ عمل ہے. اور میرے نبی کا فرمان سننا میرے بھائی, جن لوگوں کو جلدی ہوتی ہے نماز کے اندر, میرے نبی کا فرمان سننا. آپ نے فرمایا اسوأ الناس الذی یسرق الصلاۃ, کائنات کے لوگوں سب سے گندا چور کون سا ہے؟ اللہ اللہ. آپ کے نزدیک آپ کا پیسہ اٹھانے والا برا ترین چور ہے, دنیا کا مال چوری کرنے والا چور ہے. آؤ میں سب سے گندا چور بتلاؤں. میرے نبی پاک نے فرمایا اسوأ الناس الذی یسرق, سب سے گندا وہ بندہ چور ہے لا یتم رکوعہ وسجودہ, جو بندہ نماز پڑھتا ہے نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کو الذی یسرق الناس, یہ اس کو جناب یسرق الصلاۃ, نماز چور قرار دیا گیا ہے, جو نماز کے اندر رکوع اور سجدے میں جلدی کرتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائی ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی نمازوں کے بارے میں. ایک نماز کے لیے پابندی مسجد کی جائے, دوسرا نماز پڑھتے ہوئے اطمینان اختیار کیا جائے. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا, یکتائی, کبریائی, شہنشائی, وحدائی, بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء شافع روز جزا محبوب خدا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت, بخشش, مغفرت کی دعا صحابہ کرام, اہل بیت, تابعین اعظام, تبع تابعین اعظام, محدثین کرام, اولیاء کرام, بزرگان دین, علماء کرام,
اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین معززات مکرمین مکرمات بزرگان دین نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹییں، اللہ رب العالمین کی ذات کا فضل اور احسان ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، دین اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے لیے مختلف طریقے اور مختلف قانون سمجھائے ہیں۔ عبادات اللہ رب العالمین کے تقرب کا سبب ہوا کرتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو مقرب عبادت ہے، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تقرب کا حق رکھنے والی عبادت ہے، اس عبادت کا نام نماز ہے۔ وہ نماز کہ جو اللہ رب العالمین نے ہر نبی اور ہر امت کے لیے اس کا فرضیت کا حکم بیان فرمایا ہے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ نماز عطا فرمائی، اپنے سب سے زیادہ قریب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے۔ آج ہم نماز کی فرضیت، افضلیت اور اس کے مقام سے تو واقف ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو جانتے ہوئے نماز کی اصلاح کرنے سے ہم جناب اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ نماز جہاں پر پڑھنا ضروری ہے، وہیں پر نماز کو درست پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جہاں پر نماز کی فرضیت ہے، وہیں پر نماز کو اچھے انداز میں ادا کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کی ناکامی اور بدبختی سب سے بڑی یہ ہے کہ 90% ہمارے لوگ جو ہے وہ نماز پڑھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور جو پڑھتے ہیں ان میں سے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بس نماز کو ایک ایکسرسائز کے طور پر ہی پڑھتے ہیں کہ آنا، نماز کے لیے کھڑے ہونا، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا اور اس کے بعد سلام پھیرنا، اتنا ہی کام نماز کا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اس نماز کو صحیح انداز میں پڑھنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام شریعت کے احکامات جو ہیں ان کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا جبریل کے ذریعے کہ جبریل بتا دو میرے پیغمبر کو روزہ رکھنا ہے، صبح سے لے کر شام تک رکھنا ہے، فلاں نیکی کرنی ہے، ایسے کرنی ہے، حج ادا کرنا ہے، یہاں پہ ادا کرنا، سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔ لیکن نماز وہ عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل کے ذریعے سکھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح البخاری کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 مرتبہ جبریل امین میرے پاس آئے، ایک ہر نماز کے پہلے وقت اور دوسرا اس کے آخری وقت میں،
جبریل امین نے نبی پاک کو نماز پڑھ کے سکھلائی۔ اللہ کے پیغمبر قیام ایسے کرنا گئے، رکوع ایسے کرنا گئے، سجدہ ایسے کرنا گئے، تشہد میں ایسے بیٹھنا گئے، اللہ سے التجا کے لیے تشہد میں ہاتھ یہاں پہ رکھنے ہیں اور رکوع میں ہاتھ یہاں پہ رکھنے ہیں، قیام میں ہاتھ یہاں پہ رکھنے ہیں۔ ایک ایک چیز جناب جبریل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی نہیں، سکھلائی ہے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس کا عمل بڑا اللہ کے ہاں اہمیت کا حامل ہے۔ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر نماز کا جب حکم دیا تو آپ نے یہ نہیں فرما دیا کہ لوگوں تم نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو، 5 وقت کی پڑھو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھو، نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ تم نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اللہ اکبر! تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز جہاں پر پڑھنا ضروری ہے اسی مقام میں اس کو اچھے انداز میں پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کو سیکھنا بھی ضروری ہے، اس کا طریقہ صحیح طریقے سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کو واضح فرمایا، جو نماز صحیح انداز میں پڑھتے ہیں اور جو اس میں کمیاں کرتے ہیں، دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ اللہ حضرات بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمانا، یہ نماز کون سا پیارا عمل ہے، یہ نماز کتنا اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، اے کائنات کے لوگوں، تحقیق کامیاب ہو گئے، تحقیق نجات پا گئے، تحقیق عزتیں پا گئے، تحقیق مقام حاصل کر گئے، تحقیق جنت کے حقدار بن گئے۔ المؤمنون، مومنوں کی جماعت۔ اللہ اللہ، اب مومن کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، ہر جناب مسلمان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے۔ اللہ نے اگلی بات سے اس بات کو واضح کر دیا، مومن کامیاب کون سے گئے؟ مومن تو سبھی کے سبھی مومن گئے، لیکن کامیاب کون گئے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ اللہ، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرات خشوع و خضوع کیا ہے؟ اللہ اللہ، اس کے بارے میں امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کائنات کے لوگوں، خشوع و خضوع سے مراد نماز ادا کرنا، صحیح انداز کے ساتھ ادا کرنا، وضو کا صحیح طریقہ اپنانا، نماز کی حالت میں کھڑے ہونا، سستی نہ کرنا، کاہلی نہ کرنا، ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھنا، سیکھ کر پڑھنا۔ اللہ اللہ، مکمل انہماک کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اللہ اللہ، جو بندہ نماز صحیح انداز سے پڑھے گا، صحیح طریقے
तरीके से पढ़ेगा, सुन्नत के मुताबिक पढ़ेगा, नबी के फरमान के मुताबिक पढ़ेगा, फरमाया अल्लाह ताला ने उलाइका हुमुल वारिसूना अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। अल्लाह अल्लाह फरमाया जो सही अंदाज में नमाज पढ़ते हैं यही अल्लाह की जन्नत के वारिस हैं, अकेली जन्नत के वारिस नहीं। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, अल्लाह की जन्नत के कई एक मुकाम है, कोई जन्नत अदन है, कोई जन्नत तूबा है, कोई जन्नत वुस्ता है, अल्लाह अल्लाह कोई जन्नतुल नईम है। इन सारी जन्नतों में सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस का है। अल्लाह फरमाते हैं जो सही नमाज पढ़ेगा मैं उसे सबसे आला जन्नत फिरदौस अता करूंगा। अल्लाह अकबर। नमाज अच्छी है, कायनात के लोगों आपकी जन्नत भी सबसे आला है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम भाई आज अपने आप को बड़ी तवज्जो से बिठाइएगा, बड़े इन्हिमाक से समाज सुनिएगा। अल्लाह अल्लाह। और मैं कहना चाहूँगा और लोगों जिसकी नमाज अच्छी उसका ईमान अच्छा, जिसकी नमाज अच्छी उसका इस्लाम अच्छा, जिसकी नमाज अच्छी उसकी जात अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसकी बात अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसकी औलाद अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसका रिज़्क अच्छा, जिसकी नमाज अच्छी उसकी दौलत अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसकी इबादत अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसकी रियाजत अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसकी दुनिया अच्छी, जिसकी नमाज अच्छी उसकी आखिरत भी सबसे अच्छी और आला है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरे मोहतरम भाई नमाज को दुरुस्त पढ़ना और नमाज को सही करना बड़ा ही आला अमल है। अल्लाह अल्लाह। और जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके बारे में मैंने पढ़ा कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी खिलाफत के दौर में अपने वज़रा को जो नसीहत किया करते वो सबसे बड़ी नसीहत ये किया करते कि ऐ मेरे वज़ीर बनने वाले, मेरे कासिद बनने वाले, मेरे कफील और वकील बनने वाले, मैं तुझे नसीहत कर रहा हूँ, तू जिस इलाके में जा लोगों की खबरगिरी कर जहाँ पर तेरी बाकी जिम्मेदारियां हैं सबसे बड़ी तेरी जिम्मेदारी नमाज है। अगर तू नमाज अच्छी अदा करेगा, अगर तू नमाज बेहतर अदा करेगा, अगर तू नमाज में सुस्ती नहीं करेगा, अगर तू नमाज में काहली नहीं करेगा तो मुझे यकीन है तू बाकी मामलात में भी सुस्ती नहीं करेगा। जिसकी नमाज अच्छी हो जाएगी उसके तमाम मामलात अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। यही वजह थी ना कि सैयदना साद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक इलाके के गवर्नर बने तो जिस वक्त उस इलाके के अंदर एक उनका दुश्मन उठा, उनका मुखालिफ उठा, उसने सबसे बड़ा एतराज जाकर जनाब उमर को बतलाया तो यही बतलाया कि ये जो है नमाज में सुस्ती करता है माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास आए, फरमाने लगे मुझे साद सबसे ज्यादा दुख इस बात का है क्या तू नबी का सहाबी होकर नमाज में सुस्ती करेगा। अल्लाह अकबर। सैयदना साद फरमाने लगे ऐ अमीरुल मोमिनीन क्या आप गुमान करते हैं कि हमने नमाज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पीछे सीखी हो, आपसे इसका सबक लिया हो और इसमें हम सुस्ती करने लग जाए, ये कतअन भी नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। इसलिए हज़रात ज़ीवकार पता चला सहाबाए किराम के नजदीक नमाज को दुरुस्त करना और नमाज की पाबंदी करना कितना लाजिम अमल था। वो अपनी वजारतों पर भी इसको शामिल करते थे, वो अपनी हुकूमतों में भी इसको नाफिज करते थे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए हज़रात ज़ीवकार आइए नमाज अदा करने में अल्लाह से डरते रहिए। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। मेरे पाक पैगंबर रहमत कायनात जनाब मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम। भाईजान ये पकड़ा, चलो दौरान खुतबा किसी किस्म की गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए, आके बैठ जाना चाहिए, रुका है वो आगे दे दे, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह अल्लाह, मेरे पाक पैगंबर रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम ने लोगों नमाज के बारे में कितना वाज़े बयान फरमाया। तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा। वो लोगों बेनमाज तो बदबख्त हुआ ही हुआ, वो लोगों कहीं ऐसा ना हो हम नमाजी बनकर भी बदबख्त बन जाएं। अल्लाह अल्लाह, सिलसिला सही हदीस में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नर रजुला ला युसल्ली सित्तीना सनतन। अल्लाह अल्लाह फरमाया, एक बंदा 60 साल तक नमाज अदा करता है, 60 साल तक नमाजी बना रहा। फरमाया ला युक़बल लहु सलातुहु। कायनात के लोगों, ये 60 साल नमाज पढ़ता रहा, लेकिन इसने कभी इस बात की फिक्र ना की कि ये नमाज कोई आम अमल नहीं है, इसको सीखना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। फरमाया 60 साल नमाजी रहा, अल्लाह के यहाँ इसकी एक भी नमाज कबूल नहीं गए। अल्लाह अकबर। इस हदीस मुबारका की वजह से मैं आपके सामने ये मौजू रखने लगा हूँ। लोगों, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सच्चा है कि 60 साल नमाजी रहा, लेकिन इतनी गफलत का नमाजी रहा कि एक भी नमाज कबूल न करवा सका। अल्लाह अल्लाह, इसलिए हज़रात बड़ी तवज्जो के साथ मैं आपके सामने जो बात रखने लगा हूँ, इसको सुनना। चंद नमाजी आपके सामने रखने लगा हूँ, इनको देखना कहीं हम इन नमाजियों में तो शामिल नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का कुरान, अल्लाह फरमाते हैं फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन अल्लज़ीना हुम युराऊन। अल्लाह अल्लाह फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन, और लोगों नमाजियों के लिए हलाकत है, नमाजियों के लिए तबाही है, नमाजियों के लिए बर्बादी है। अल्लाह अल्लाह, कौन से नमाजी, बड़ी तवज्जो से सुनना और जनाब अपने ऊपर गौर करना, कहीं मैं उन नमाजियों में तो शामिल नहीं होना। अल्लाह अल्लाह, पहला नमाजी वो बंदा जो नमाज तो पढ़ता है, लेकिन मस्जिद में आकर जमात से नहीं पढ़ता, घर में पढ़ लेता है। अल्लाह अल्लाह, कहता कोई बात नहीं, मेरे घर के करीब मस्जिद नहीं है, मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, लिहाजा मैं घर में नमाज पढ़ लूं। कहता है इस मस्जिद वालों से मेरी बनती नहीं है, मैं घर में नमाज पढ़ लेता हूँ, दुकान पे नमाज पढ़ लेता हूँ। और मेरे मोहतरम भाई, मेरे बरादर और लोगों, नमाज सिर्फ अल्लाह को ये मतलूब नहीं है कि बस खड़े हो जाना, रुकू में चले जाना, सजदे में चले जाना। ना ना ना, नमाज एक तरबियत है, तरबियत गाह के अंदर इसको अदा किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन समिअन निदा फलम याती। कायनात के लोगों, जो आजान को सुन लेता है, फलम याती, वो नमाज की तरफ नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, फला सलात लहू। कायनात के लोगों, उसकी कोई नमाज नहीं है। मेरे पैगंबर का फरमान वाज़ेह है, हदीस का जिम्मेदार हूँ। फरमाया जिसके कान में अजान की आवाज चली जाए, वो मस्जिद में ना आए, वो जनाब अपने घर में नमाज पढ़ ले, अपने कारोबार और अपनी दुकान पे नमाज पढ़ ले, फला सलात लहू, उसकी नमाज नहीं है। इल्ला मिन उज़रिन, मगर कोई वाज़े उज़र हो, उज़र की बिना पर घर पढ़ सकता है, वगरना नमाज घर पढ़ने वाले की नमाज कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर।
نماز ہر صورت مسجد میں آ کر پڑھی جائے گی، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو واضح پیغام ہے، وہ لوگوں یہ نماز ہم نے اپنی انا کی بنا پر نہیں پڑھنی، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے۔ اگر میرے رب کی رضا کے لیے پڑھنی ہے تو مسجد میں آنا پڑے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اگر جناب آپ کہتے ہیں قاری صاحب عذر کی بات کی ہے، یہ جناب میری مسجد والوں سے بنتی نہیں ہے، یہ بھی میرا عذر ہے، میرے کاروبار کا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، یہ بھی میرا عذر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میرے بھائی تو اپنے عذر اپنے پاس رکھ، میں عذر کی حد تیرے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کہاں تک عذر ہونا چاہیے انسان کے پاس؟ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے عذر کہاں تک ہونا چاہیے؟ سننا، توجہ فرمانا۔ میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کا ایک صحابی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، سننا عذر، سننا عذر، سننا کون سا عذر میرے پاس ہوگا تو میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ عذر لے کے آیا ہے میرے پیغمبر کے پاس، اللہ کے پیغمبر میں گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ اللہ، میرے پاس عذر بھی ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں نماز گھر میں ادا کروں۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بتا تیرا کیا عذر ہے؟ اللہ اللہ۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرا پہلا عذر یہ ہے کہ میں آنکھوں سے نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ اللہ کے پیغمبر میرا دوسرا عذر یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں جناب ضعیف ہو چکا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر میرا تیسرا عذر یہ ہے میرا گھر مسجد سے کافی دور ہے، اللہ اللہ اللہ۔ میرا چوتھا عذر یہ ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، اللہ اللہ اللہ۔ میرا پانچواں عذر یہ ہے کہ میرا راستہ بڑا خطرناک ہے، راستے کے اندر جھاڑیاں بہت زیادہ ہے، درخت بہت زیادہ ہے، آنکھوں کی بینائی موجود نہیں ہے، اللہ اللہ اللہ۔ میرا چھٹا عذر یہ ہے کہ میرے راستے کے اندر جناب کیڑے مکوڑے اور وحشی جانور بہت زیادہ ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ حضرات عذر سنتے جانا، عذر سنتے جانا، اللہ اللہ۔ میرا ساتواں عذر اللہ کے پیغمبر میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے جو مجھے جناب ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے آئے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ 7 عذر میرے نبی کے یار نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے رکھ دیے گئے، اللہ اللہ اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے تو پڑھ سکتا ہے گھر میں نماز، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت وہ جانے لگا اس کو واپس بلواتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے بندے حل تسمع النداء الذی فی البیت الذی انت فیہ، اللہ کے بندے جس گھر میں تو موجود ہے اس گھر میں اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی؟ اللہ اللہ اللہ۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں اذان کی آواز تو ضرور آتی ہے، اللہ اللہ اللہ۔ میرے نبی نے 7 عذر سنے ہیں اس کے، ایک نابینا ہے، گھر بھی دور ہے، بوڑھا بھی ہو چکا ہے، راستے جناب خطرناک ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہے، راستے کے اندر درندے اور وحشی جانور بھی موجود ہے، کوئی لے کے آنے والا بھی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے بندے تیرے عذر میں نے سن لیے گئے، لیکن قانون یہ ہے فَأْتِيَا فَعَجِبْ حَيَّا اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے 3 الفاظ بیان کیے، فرمایا اذان سن کے مسجد میں آؤ، اذان کی آواز کا جواب دے کر مسجد میں آؤ، مسجد کی طرف آنا ہر صورت ضروری ہے، تیری نماز مسجد میں قبول ہوگی۔
اللہ اکبر. یہ ساتھ ادھر سنے نبی پاک نے, اس کے باوجود اسے کیا ترغیب دی کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھ. اللہ اللہ حضرات توجہ کیجئے گا, غور کیجئے گا. عذر کی بات کرتے ہو, عذر میں عذر کی حد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ اللہ ہمارے تو عذر گرم ہوا پہ بھی عذر گئے, ٹھنڈی ہوا پہ بھی عذر گئے, میرے ماں چھوٹے چھوٹے کاموں پہ مجھے عذر گئے. نہ میرے بھائی میرے برادر, یہ نماز بڑا اہم عمل ہے. اللہ اللہ اس کو ضائع نہ کیجئے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں سستی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں گھروں میں پڑھتے ہیں. اللہ اللہ عذر کہاں تک ہے. میرے نبی پاک کا عذر دیکھنا ذرا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے آخری ایام گئے, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر بیماری کا عالم گئے. کہاں تک بیماری کا عالم ہے. اذان ہوتی ہے, مؤذن آ کر پیغام دیتا ہے اللہ کے پیغمبر نماز کا وقت ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, وضو کرنے لگتے ہیں. بیماری کی شدت کی وجہ سے میرے نبی کو جناب غش آ جاتی ہے, میرے نبی پاک بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. دوبارہ اٹھتے ہیں, پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں, پھر تیسری مرتبہ اٹھتے ہیں, پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے لیے 7 کنووں کا پانی لایا جائے. 7 کنووں کا پانی لایا گیا. میرے نبی علیہ السلام کو ایک ٹب میں بٹھایا گیا. 7 کنووں کا پانی میرے نبی پر انڈیلا گیا. میرے نبی نے غسل کیا ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے نبی پاک نے سہارا لیا میرے ساتھ, اور ایک اور صحابی رسول, ان 2 صحابہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سہارا لیا گئے. 2 صحابہ کے کندھوں پر میرے نبی پاک نے سہارا لیا. فرمایا اے میرے صحابہ مجھے مسجد میں لے کر چلو, مجھے مسجد میں لے کر چلو. اور میرے بھائی آج تیرے پاؤں پہ کانٹا لگ جائے تو سب سے پہلے بائی کاٹ مسجد کا کر دیتا ہے. آج چھوٹی سی تکلیف پر تو سب سے پہلے بائیکاٹ مسجد کا کرتا ہے. میرے نبی کا یہ عالم ہے کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے 3 مرتبہ میرے نبی پاک کو جناب بے ہوشی کا عالم ہوا. نبی پاک نے بلاخر اپنے آپ کو غسل کے بعد سنبھالا اور 2 صحابہ کے ساتھ سہارا لیا. فرمایا مجھے مسجد میں لے کے چلو. صحابی بیان کرتے ہیں میں لے کر جا رہا ہوں اللہ کے پیغمبر کو. نبی پاک کی بیماری کی شدت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے دونوں جانب صحابہ نے سہارا دیا ہے. اس کے باوجود نبی پاک کا قدم اٹھایا نہیں جا رہا. نبی پاک کے قدم زمین سے گھسٹ رہے ہیں لیکن مسجد کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے عذر کی حد. اب ہم بھی دیکھیں ہمارے پاس کون سا عذر ہے. ہمارے پاس کون سا ایسا عذر ہے جس بنا پر ایک تو پڑھتے ہی نہیں ہے, دوسرا جو پڑھتے ہیں وہ ایسے ایسے سہارے لیتے ہیں کہ جناب کبھی گھر میں, کبھی جناب دکان میں, کبھی فجر چھوڑی, کبھی ظہر چھوڑی. اللہ اللہ نہ میرے محترم بھائی. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ہلاکت ایسے نمازیوں کے لیے جو جناب نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جناب من مرضی کی پڑھتے ہیں. کبھی گھر میں پڑھ لی, کبھی فجر پڑھ لی, کبھی ظہر پڑھ لی, کبھی جناب مغرب پڑھ لی. کائنات کے لوگ ایسے نمازیوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے, ہلاکت ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیے ایسی بدبختی سے. اذان ہو جائے مسجد کی طرف بھاگ آئیے, اللہ کی قسم مسجد کی طرف بھاگ آ جائیے. میں کہنا چاہوں گا لوگ فلاح تلاش کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جناب کوئی بات بتاؤ مولانا کاروبار میں کامیابی مل جائے, کوئی بات بتلاؤ جناب حضرت صاحب میرے رزق میں مجھے برکت مل جائے. ہر بندے سے تو نے کان لگایا ہوا ہے, اس کا کوئی ایسا جناب کلیہ مجھے مل جائے جس سے میرے کاروبار میں برکت آ جائے. ہر جناب مالدار بزنس مین کے پاس تو بیٹھتا ہے, اس سے مجھے ایسا گھر مل جائے جس سے میرا کاروبار بڑھ جائے. اور لوگوں سے تلاش کرتا ہے 5 وقت اللہ
اللہ کے گھروں سے تجھے صدا آتی ہے، حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کاروبار کی نجات کی طرف، آ جاؤ رزق کی برکت کی طرف۔ اللہ اللہ، آئیے رات زیوکار، پہلی بات نماز مسجد میں ادا کرو، دوسرے نمبر پر میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ نماز اطمینان سے ادا کرو، نماز محبت کے ساتھ ادا کرو نا۔ اللہ اللہ، نماز پڑھنے کے لیے یہ طریقہ قطعاً بھی درست نہیں ہے۔ اللہ اللہ، میں مسجد میں آیا ہوں، 5 منٹ میں جناب 4 رکعتیں پڑھ لوں گا، 10 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لوں گا۔ اللہ اللہ، ہم نے نماز کو منٹوں سے جوڑا ہوا ہے، منٹوں سے جوڑا ہوا ہے۔ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ امام صاحب عموماً 8 منٹ کی نماز کرواتے ہیں، 9واں منٹ ہو جائے ہم اعتراض کھڑا کر دیتے ہیں، قاری صاحب آج تے لتاں ہی توڑ چھڑیاں جے، پیچھے کھلا تھکا دیتا جے۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب سب سے بڑا دلیل سا، ہر بندے نمازی چاہے ہو نہ ہو، دلیل یاد ہے او جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور چ ایک صحابی نے لمبی نماز پڑھاتی سی تے پچھو ایک صحابی نے نماز توڑ چھڈی سی، انہیں جا کے نبی پاک نو شکایت لائی، اللہ دے نبی نے کہا اوے تو لوگاں نو ہلاک کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسی دلیل ہر بندے کے پاس آپ کو یاد ہے، لیکن حالانکہ اس کی حقیقت نہیں یاد، حقیقت کے اندر وہ مسئلہ کیا تھا۔ وہ لوگوں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھانے والے ہیں، فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جا کر نماز پڑھایا کرتا، اور نماز کیسی کہ جس کی تلاوت میں 10 منٹ نہیں، 15-20 نہیں، سورۃ البقرہ میں نے مکمل کی ہے، سورۃ آل عمران مکمل کی ہے، سورۃ النساء شروع کی ہے۔ اتنی لمبی نماز پڑھائی ہے جس پر میرے نبی پاک نے اعتراض کیا ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی نماز پر اعتراض نہ۔ میرے محترم بھائی، نماز پڑھو اطمینان سے پڑھو نا، محبت کے ساتھ پڑھو نا۔ اللہ اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک آیا میرے نبی کا یار، نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک کے پاس آیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نبی پاک کو سلام پیش کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، میرے نبی پاک نے سلام کا جواب دیا ہے، فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا اللہ کے بندے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرمائیے گا، بڑی توجہ سے سننے والی بات۔ اللہ اللہ، میں بڑے بڑے اعتراضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، اس صحابی رسول نے دوبارہ جا کر نماز ادا کی ہے، میرے نبی پاک کے پاس آیا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں والسلام ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اللہ، وہ دوسری بار بھی چلا گیا، پھر نماز ادا کرتا ہے، نبی پاک کے سامنے نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، دوبارہ تیسری بار پڑھ کے آتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز ادا نہیں کی۔ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے گا، غور کیجئے گا، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ۔ وہ لوگوں اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے جو رکھنے لگا ہوں، آج ہماری سب سے بڑی ایک بات ہوتی ہے، مولانا جیڑا مسجد چ آ جائے نا جی میں پڑھدا پڑھن دو، بس پڑھن دو جڑا جے میں پڑھدا ہے، کوئی کسی نو نہ ڈکو، کوئی کسی نو نہ روکو، جو جے میں نماز پڑھدا پڑھن دو۔ اللہ اللہ اللہ، کیا یہ اعتراض ہے کہ نہیں؟ یہ بات لوگوں کی ہے کہ نہیں؟
کہ مولانا مسجد میں جو آئے جیسے مرضی نماز پڑھے اسے کچھ نہ کہو آپ، وہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے کون سی منزلیں حل کر کے یہاں پہ آپ پہنچا گئے۔ اللہ واللہ اللہ حضرات، اس اعتراض کا جواب میرے نبی نے اپنے سامنے صحابی کو نماز پڑھتے دیکھا، فوراً روکا گئے، ارجی لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ واللہ اللہ، وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں، نماز درست پڑھنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھو یہ جملہ، نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں، نماز درست پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ واللہ اللہ، کائنات کے لوگوں، جہاں پر ہمیں فکر ہونی چاہیے، مولانا میری نماز چیک کرو، اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوتاہی تو نہیں ہے، سستی تو نہیں ہے، الٹ ہم نے مولانا پر پابندیاں لگا دی ہیں، تو نے نہیں بولنا، جو مرضی جو کرتا رہے۔ نہ میرے بھائی، میرے پیغمبر نے روکا ہے، لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری بات کہتے ہیں جی یار ایک بندہ آ گیا، وضو کر لیا، انہیں اگے اللہ دے کھڑا ہو گیا، ہاتھ بن لے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، تو کون ہوندا ہے کہنے والا کہ قبول نہیں ہوئے گی؟ اللہ واللہ اللہ، ہمارا یہ بھی جملہ ہے، تو کون ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوئے گی؟ اور یار مجھے تیری نماز سے دعوت نہیں ہے، مجھے تیری نماز سے مخالفت نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے سامنے نماز پڑھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ضروری نہیں، نماز درست پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ واللہ اللہ، کائنات کے لوگوں، اگلی بات، میرے نبی کا یار 3 مرتبہ واپس لوٹایا ہے، اس نے غصہ نہیں کیا، اس نے ایسا نہیں کہا کہ مولوی گاں تو جا، جناب اللہ کے پیغمبر میں آ گیا ہوں آج مسجد میں، آئندہ سے میں مسجد میں ہی نہیں آؤں گا۔ اللہ واللہ اللہ، نا 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 نا، جو ہمارا طریقہ ہے، یہاں کے مولوی صاحب ٹوکتے ہیں یہاں مسجد میں نہیں جانا، اور نہیں میرے بھائی، اس صحابی نے کیا کہا؟ والذی بعثک بالحق، والذی بعثک بالحق، اللہ کے پیغمبر قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ کے پیغمبر، جو مجھے آتی میں نے 3 مرتبہ پڑھ کے دکھا دی ہے، اللہ کے پیغمبر اس سے بہتر مجھے نہیں آتی، فعلمنی، مجھے سکھلا دیجئے، مجھے بتلا دیجئے۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کا طریقہ، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ مولانا مجھے بتلائیے میری کون سی غلطی ہے؟ عاجزی کے ساتھ اللہ کے گھر میں آیا کرو نا، نام یہاں پر چودراہٹے نہ دکھلایا کرو، عاجزی کیا کرو۔ مولانا بتلاؤ درست کیا ہے؟ اللہ واللہ، پھر میرے نبی نے جو بتلایا، میرے نبی نے فرمایا میرے ساتھی، قیام کر حتی تطمئن قائما، رکوع کر حتی تطمئن راکعا، سجدہ کر حتی تطمئن ساجدہ۔ محدثین لکھتے ہیں اس نمازی کی نماز میں جو غلطی تھی صرف یہ غلطی تھی، قیام کرتے تھے چھوٹا سا قیام کر لیا، چھوٹا سا رکوع کر لیا، چھوٹا سا سجدہ کر لیا، اس وجہ سے میرے نبی نے واپس 3 مرتبہ لوٹایا۔ اور اللہ واللہ اللہ، اور میرے نبی کا فرمان سننا میرے بھائی، جن لوگوں کو جلدی ہوتی ہے نماز کے اندر، میرے نبی کا فرمان سننا۔ آپ نے فرمایا اسوأ الناس الذی یسرق الصلاۃ، کائنات کے لوگوں سب سے گندا چور کون سا ہے؟ اللہ واللہ اللہ، آپ کے نزدیک آپ کا پیسہ اٹھانے والا برا ترین چور ہے، دنیا کا مال چوری کرنے والا چور ہے۔ آؤ میں سب سے گندا چور بتلاؤں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اسوأ الناس الذی یسرق، سب سے گندا وہ بندہ چور ہے، لا یتم رکوعہ وسجودہ، جو بندہ نماز پڑھتا ہے نہ رکوع پورا کرتا ہے نہ سجدہ پورا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو یس الذی یسرق الناس، یہ اس کو جناب یسرق الصلاۃ، نماز چور قرار دیا گیا ہے، جو نماز کے اندر رکوع اور سجدے میں جلدی کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی نمازوں کے بارے میں۔ ایک نماز کے لیے پابندی مسجد کی جائے، دوسرا نماز پڑھتے ہوئے اطمینان اختیار کیا جائے، سکون سے نماز کو ادا کیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔